للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگو، کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت اور عذاب آ سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی امید بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ نہ تو اتنا خوف ہو کہ آدمی بالکل امید سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی انسان بھروسہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف ہو جائے، اللہ کا ڈر بالکل دل میں نہ ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں کیفیات انسان کی ہونی چاہیے۔ کل کے درس کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر بستیوں والوں میں سے آدمی ہی کو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام بشر تھے، انسان تھے۔ ایک بات تو یہ آپ یاد رکھ لیں، جیسا کہ ابھی قرآن مجید میں رجال کا ذکر آیا ہے، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کوئی عورت بھی نبی بنا کر اللہ نے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجی۔ دنیا کے اندر 5 عورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت تمام کی تمام عورتوں پر ہیں۔ ان 5 عورتوں میں سے حضرت مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ پھر جو پچھلی قوموں میں سے حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، ان کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 3 عورتوں کی فضیلت احادیث طیبہ میں آئی ہے۔ ایک تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی براءت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، اور امہات المومنین میں سے پہلا نمبر ان کا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جان قربان کی۔ اور تیسرے نمبر پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ 5 عورتیں ایسی ہیں جن کو پوری کائنات کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن حضرت مریم کی جو والدہ محترمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کو جو رتبہ ملا ہے وہ صدیقین میں سے ملا ہے، صدیقہ۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ بالکل صدیقہ ہے، سچی ہیں۔ تو صدیقین کا جو رتبہ ہے وہ انبیاء کے بعد ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلا رتبہ انبیاء کا، دوسرے نمبر پہ کس کا ہے بھائی؟ صدیقین کا ہے۔ تو یہاں پر 3 باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے مرد تھے اور انسان تھے، کیونکہ اگر انسان کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اگر فرشتوں کو بھیجا جاتا تو قرآن مجید کے اندر یہ مذکور ہے لوگ ان فرشتوں سے مانوس نہ ہوتے۔ کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر نہ کھانے کی طاقت ہے،
نہ پینے کی حاجت ہے، نہ ان پر کام کاج کی ضروریات ہیں، تو اگر وہ لوگوں کو تعلیم و تربیت کرتے تو آگے سے لوگوں کا اعتراض ہو سکتا تھا کہ انہیں تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، یعنی ان کا یہ بہانہ بن سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، انسانوں میں سے ہی بھیجا، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان ہیں، میرے تیرے جیسے نہیں۔ اللہ نے ان کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ علماء نے سمجھایا ہے کہ پتھر تو سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن حجر اسود وہ اعلیٰ قسم کا پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو سڑک پہ لگا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو ہماری مسجد میں لگا ہوا ہے۔ پتھر پتھر میں فرق ہے۔ پتھر اگر نام ہم پتھر لیں گے تو سارے ہی پتھر آ جائیں گے، لیکن ان کے اندر کیا ہے بھائی؟ اقسام ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام افضل البشر ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کیا ہے بھائی؟ افضل ہیں۔ وہ کیسے بھائی افضل ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں اور آپ سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن نبی سوتا ہے۔ فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی جو جماعت سوتی ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتے ہیں۔ میں اور آپ سوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسے آپ آگے دیکھا کرتے تھے ویسے ہی آپ کو پیچھے سے نظر آیا کرتا تھا۔ دیکھو فرق ہے نا، ہمارے جیسے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ورنہ بہت اعلیٰ درجے کی گستاخی ہو جائے گی اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ انبیاء ہمارے طرح ہیں۔ نہیں، افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سے افضل و اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھو میرے اور آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے کیا آیا کرتی تھی؟ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اتنا اعلیٰ خوشبو تھی، علماء نے لکھا ہے حضرت سلیم، یہ ایک عورت گزری ہیں، تو ان کے گھر میں ان کی بیٹی کا نکاح تھا، تو عرب کے اندر رواج تھا اپنی عورتوں کو وہ خوشبو دیا کرتے تھے جہیز کے اندر، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو فرمایا کہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں جمع فرما کے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ حضرت مولانا ادریس کانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کو جس کی جہیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ دیا گیا تھا نا خوشبو والا، 3 نسلوں تک اس کی جو اولاد سے جو ہے وہ خوشبو آتی رہی۔ تو ایسے نہیں ہے کہ میرا اور آپ جیسے، نہیں، گستاخی ہوگی بہت بڑی، اعلیٰ اور افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، لیکن انسان ہے کیونکہ قرآن مجید میں آ گیا الا رجالا، اللہ نے مردوں کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کوئی عورت کوئی بھی نبی بن کر اس دنیا کے اندر نہیں آئی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی نوحی الیہم، ہم نبی کی طرف وحی بھیجتے ہیں، میرے اور آپ پر کوئی وحی نہیں آئے گی، نبی جو ہوتا ہے اس پر کیا ہوتی ہے؟ وحی۔ اللہ فرشتے کے ذریعے اپنا حکم اس نبی پر کیا فرماتے ہیں بھائی؟ نازل فرماتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا من اہل القرآن، اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو پیدا فرمایا ہے فرمایا وہ بستی میں سے ہے۔ قرآن کہتے ہیں بڑے شہر کو، بستیوں کو، دیہات کے اندر اللہ نے کسی نبی کو نہیں پیدا فرمایا۔ کیوں؟ دیہاتی زندگی جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ تعلیم و تعلم سے فارغ ہوتی ہے، دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہ سیکھنے سکھانے سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی تعلیم عام نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کو جو پیدا فرماتے ہیں وہ بستیوں سے پیدا فرماتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے فرمایا کہ نبی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مردوں میں سے ہوتا ہے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیں۔ دیکھو نور جو ہے نا اس کی پیدائش ہے، فرمایا اس کی پیدائش نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھائی؟ تخلیق ہے۔ تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو گیا، زمین کو اللہ نے فرمایا کن ہو جا تو زمین بن گئی، آسمان کو کہا کن ہو جا تو آسمان بن گیا ہے۔ تو لیکن جو انسان ہے اس کی کیا ہوتی ہے بھئی؟ پیدائش ہوتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نور مانیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بتائیں مجھے جبرائیل علیہ السلام کے کوئی والدین ہیں؟ بتائیں ان کے کوئی والد کا نام لیں، ان کی تخلیق ہے نا، پیدائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ، پورا خاندان ہے آپ کا، سلسلہ نسب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 باتیں ذکر فرما دی۔ آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر یہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔
یعنی ان کو تو سمجھنا چاہیے یہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، تباہ و برباد ہو گئے. تو ان کو تو کیا ہے بھئی، زمین میں سیر سپاٹا کرتے ہیں یہ، تو ان کو دیکھنا چاہیے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیا ہوتا ہے. آپ کو بھی علم میں ہے، ان کے بھی علم میں تھا کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلایا ان پر عذاب آ گیا. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ آخرت خیر للذین اتقوا، البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں آخرت ان کے لیے ہے، جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ مطلب ہے ہمیں سوچنا چاہیے. تقوی والی زندگی بچا کر، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، غیبت سے بچنا، انسان کو چاہیے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جس وقت رسول مایوس ہو گئے. وظنوا انہم قد کذبوا، انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ غلطی میں ڈال دیے گئے. جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. انبیاء کرام علیہم السلام کو اتنا جھٹلایا گیا، اتنا جھٹلایا گیا، حتیٰ کہ جو انبیاء پر ایمان لے کر بھی آئے تھے نا، وہ بھی مایوس ہو گئے تھے. وہ بھی کیا ہو گئے تھے؟ مایوس. تو فرمایا پھر اللہ کی کیا آ گئی بھئی؟ مدد آ گئی. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمت نہیں ہاری. میں اور آپ تو ایک دو بار کیا کر جاتے ہیں بھئی، ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن انہوں نے بڑا مجاہدہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں. ہمارے نبی کی زندگی دیکھیے، 13 سال مکہ میں محنت فرمائی لیکن کوئی خاص اثر نہ ہوا. چند ایک صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لے کر آئے بھائی؟ ایمان لے کر آئے. لیکن مدنی زندگی کے اندر بہار آ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان کو مسلسل ایک ہونا چاہیے، تسلسل انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے بھئی؟ قائم ہونا چاہیے. کہ جس کام کے اندر بھی تسلسل ہوتا ہے وہ کام جو ہے بالآخر اس کا فائدہ بہت اچھا نکلے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی یہ بات ہے کہ ایک آدمی ایک دن ایک کام کرے، دوسرے دن دوسرا کرے، تیسرے دن تیسرا کرے. بتائیے کہ وہ زندگی میں کوئی نتیجہ حاصل کر سکے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. نتیجہ حاصل ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایک کام کو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے. جیسے کہ پچھلی صورت کے آخری آیات میں یہی تو درس تھا کہ انسان کو چاہیے وہ کبھی بھی کیا ہے، تسلسل کو نہ چھوڑے، بلکہ اس کو کیا رکھنا چاہیے بھئی؟ قائم و دائم رہنا چاہیے. آپ اگر تسلسل کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک چونٹی سے سبق حاصل کیجئے. آپ کبھی بیٹھیں، چونٹی جو ہے وہ ایک دیوار پہ اگر چڑھے گی، کوئی چیز اس نے حاصل کرنی ہے، وہ 20 مرتبہ بھی نیچے گرے گی تو دوبارہ اوپر چڑھے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تسلسل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ تسلسل. نماز کی پابندی تسلسل کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت تسلسل کے ساتھ. آپ نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مسلسل ہو. ہے تو اور اعمال پر بھی اجر ملتا ہے، لیکن اس پر اجر کیا ہے بھئی؟ زیادہ. تھوڑا ہو کیا ہو بھئی؟ اور مسلسل ہو. تو فرمایا آگے ارشاد فرمایا فنجی من نشاء، پھر نجات دیا گیا جس کو ہم نے چاہا. جب اللہ کی مدد آئی تو پھر اللہ نے جس کو چاہا کیا دے دی بھئی؟ نجات دے دی. فرمایا ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں رد کیا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر مجرم لوگ بچ نہیں پاتے، پھر مجرم لوگوں کو وہ ضرور پہنچ کر رہتا ہے. اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ انشاءاللہ جو ہے، کل کی تو ویسے رخصت ہوگی، پھر انشاءاللہ سورۃ یوسف کی اختتامی تقریب ہوگی انشاءاللہ العزیز.